حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا۔ اور آقا کریم نے فرمایا بعض اوقات سنانے والا اس پر اتنا پہنچ کے عمل نہیں کرتا جتنا پھر سننے والا اس کے اوپر عامل ہو جاتا ہے۔ تو جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو، میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا، تو پھر موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی ختم نہیں کر سکتی، پھر قبر کے لمحے بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی کو ختم نہیں کر سکتے۔ حشر کے دن لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوں گے، جس کو رسول اللہ کی دعا ہے اس کا چہرہ اس دن بھی تر و تازہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سننا، دیکھیے جو تفصیلی علوم ہیں ان کو حاصل کرنا، سیکھنا، یہ ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن جو ضروریات دین ہیں ان کو سیکھنا یہ فرض عین ہے، یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھتا تو وہ گنہگار ہے، اور اس میں نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اگر کاروبار کرتا ہے تو بیع و شراء کے مسائل ہیں، اور کفر اسلام کی ضروری باتیں ہیں کہ کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تو یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں ایمانیات سے جو تعلق رکھتی ہیں، ان کا سیکھنا جو ہے ضروری علوم کا، یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنا وقت کچھ نکال کر کے جو ہے وہ اس کے لیے صرف کریں، اور ضروریات دین سیکھنے کے لیے کچھ فرصت کے لمحے نکالیں۔ لوگ کتنے طویل ڈپلومے کرتے ہیں، کاروبار سیکھتے ہیں، کن علوم میں مہارت ہے جو ہمارے لیے بالکل غیر ضروری ہے۔ کسی نوجوان کے پاس بیٹھ جاؤ نا تو وہ تمہیں بتائے گا کہ کس کرکٹر نے کس میچ میں کتنے سکور کیے تھے، لوگوں کی یہاں تک معلومات ہیں، اور وہ 15 سال پرانا میچ ہے، اس کے اندر کس نے کتنے آؤٹ کیے تھے، کتنی وکٹیں لی تھیں، کتنے جو ہے وہ اس نے سکور کیے تھے، اور اس کی پوری زندگی کے سکور کتنے ہیں، کیسی کیلکولیشن ہے، اور کس قدر لوگوں کا پکا حساب ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، لیکن دلچسپی ہے نا، جس چیز سے دلچسپی ہو تو وہ چیز خود بخود ازبر ہوتی چلی جاتی ہے۔ دلچسپیاں انسان کو جو ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنے میں مدد دیتی۔ ایک عرب شیخ کہہ رہا تھا کہ ہم ماضی میں پڑھتے تھے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، تو وہ کہتا میں سوچتا تھا کہ ساری رات قرآن بندہ پڑھتا رہے تو کس طرح ممکن ہے؟ تو کہتا ہے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ تب چونکتے اچھا رات گزر گئی۔ تو میں کہتا ہوں نوجوان کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں، اور وہ بھی اس شغف کی وجہ سے ایسا کھبا کہ رات گزر گئی اور اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ تو جن کو قرآن کا نشہ ہو گیا تھا ان کی ساری راتیں قرآن میں گزر جاتی تھی، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات بھی گزر گئی ہے، اور اذان ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ اچھا رات گزر گئی ہے۔ تو یہ شوق اگر پیدا ہو، شوق تو دیکھیے یہ گیموں کا پیدا ہو جائے، کھیلوں کا پیدا ہو جائے، تو وہ انسان کو کیا کچھ سکھا دیتا ہے، اور جس کے سینے میں کتاب اللہ کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر کیوں نہ اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ طلب کتاب اللہ کی تلاوت کی پیدا ہوگی۔ تو اپنے سینوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرو، علم سیکھو، اپنی نسلوں کو سکھاؤ، اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، اپنی اولادوں کو نماز کا خوگر اور عادی بناؤ، ان کو کھینچ کھینچ کے نماز کی طرف لے جاؤ، یہ عادی بن جائے نماز کے، تاکہ بعد از انتقال دعاؤں کے سلسلے جاری رہیں۔